آپ نے شاہ ولی کی درگاہ کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ وہاں کسی کی اگر اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ وہاں منت ماننے کے لیے جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ پہلا بچہ اس زیارت کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو زیارت کی مینجمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کے سر کے اوپر لوہے کا ایک کھول چڑھا دیتی ہے، ٹوپی لوہے کی چڑھا دیتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا دھڑ یعنی جسم تو بڑھتا رہتا ہے لیکن سر نہیں بڑھتا، تاکہ وہ اس درگاہ سے مخصوص ایک شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس کو شاہ دولے کا چوہا کہا جاتا ہے۔ اب وہ ذرا کم ہو گئے، لیکن پہلے جب ہماری بچپن نوجوانی کے دنوں میں کافی وہ زیادہ ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ اس درگاہ سے مخصوص شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کو پھر وہ بھیج دیتے ہیں شہر میں، اور ایون کہ شہر سے باہر بھی بھیجتے ہیں، وہ وہاں سے جو بھیک مانگ مانگ کے لاتا ہے، اور پھر وہ بھیک جو ہے وہ زیارت کی جو مینجمنٹ ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ یہ جو آج کا ولاگ ہے جو میں اس سے شروع کیا شاہ دولے کے چوہے سے، تو یہ میں نوجوان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس نے اب میری نسل اور اس سے پچھلی نسلیں ہمیں تو انہوں نے شاہ دولے کے چوہے بنا دیا۔ اور میرے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب سر بڑھنا رک جائے تو پھر اس کے بعد 1,00,000 ٹن روغن زیتون اس کے اوپر ملیں، 1,00,000 ٹن جو ہے وہ کوکونٹ کا آئل، 1,00,000 ٹن سرسوں کا، جتنی دیر مرضی رگڑیں پھر وہ سر بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہم لوگوں کے سر تو جتنا مرضی رگڑیں بڑے نہیں ہو سکتے، لیکن جو نوجوان ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ جو لوہے کے کھول ہیں یہ اتار کے پھینکتے ہیں اپنے سروں سے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جن لکھنے والوں کو زیادہ پروموٹ کیا گیا اس سوسائٹی کے اندر، یعنی وہ ان کو کیوں پروموٹ کیا گیا کہ ان کی جو تعلیمات تھیں، ان کی جو فکر تھی جو ان کی کتابوں سے سامنے آتی تھی، تو وہ بنیادی طور پر ہم لوگوں کے سروں کو بڑھنے سے جو وہ پریونٹ کرتی تھی۔ مثلا انہوں نے کیا کیا کہ جہالت کو گلیمرائز کیا، اچھا انہوں نے غربت کو گلیمرائز کیا۔ اب وہ پی ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام لگا کرتا تھا تو اس میں یوزلی یہ ہوتا تھا کہ جو وہ ان کا وہ جو صاحب وہ پروگرام کیا کرتے تھے، میری عادت نہیں ہے کسی کا نام لینا کیونکہ میں کبھی کسی انڈیویجول کے بارے میں بات نہیں کرتا، ضرور جو اس کی فکر ہے یا اس کے خیالات ہیں ان کو میں زیر بحث ضرور لاتا ہوں۔ اچھا تو اب یہ ہے کہ وہ اس میں یہ ان کا اکثر جو ہے وہ ہیرو جو ان کا آتا تھا وہ کوئی ان پڑھ آدمی ہوتا تھا، کوئی گڈیریا بکریاں چرانے والا۔ اچھا وہ یہ مجھے یاد ہے کہ ہم سنتے تھے کیونکہ اس کا ایک فیشن تھا وہ پروگرام سننے کا، تو وہ اس میں بتاتے تھے کہ جی جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یہ خراب ہوتے ہیں بہت، یعنی پڑھ لکھ جاتا ہے بندہ تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں، اور پھر علم جو ہے انہیں لوگوں کے پاس ہوتا ہے، اور علم جو ہے وہ کتابوں سے تو ملتا ہی نہیں ہے، وہ تو کہیں اور سے ملتا ہے۔ اچھا پھر جس طرح سے یہ پھر انہی کی طرح کے لکھنے والے اور لوگ تھے، اچھا وہ انہوں نے کہا کہ جی جس طرح سے یہ اوپر کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے دنیا کی، اسی طرح سے انڈر ورلڈ ہوتی ہے اس کی بھی مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ نیک لوگ چلاتے ہیں اس کو، ان کے اندر محکمے جو ہے ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں۔ اچھا پھر ایک صاحب نے تو اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا تھا کہ بھئی یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے یہ بنیادی طور پر وہ ایک بابا جی تھے جو ناراض ہو گئے کسی گورے سے، تو انہوں نے جنگ عظیم کرا دی دوسری، تو اب آپ اندازہ لگائیں۔ اچھا پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ صرف جہالت اور غربت کو ہی گلیمرائز نہیں کیا بلکہ انسان کی بے بسی کو بھی گلیمرائز کیا۔ اچھا کہ بھئی انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ جو کچھ ہوتا ہے انسان کا وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ اچھا میں نے اس کے اوپر تقدیر کے اوپر پورا ولاگ کیا ہوا، آپ دیکھیں میں نے ساری زندگی جو ہے اس میں سب سے زیادہ جس کتاب کے اوپر غور و فکر کیا، اس کتاب کا مطالعہ کیا، وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی خدا نے ہمیشہ خیر کو اپنے ساتھ منسوخ کیا قرآن کریم کے مطابق۔ وہ اس نے کہا کہ یہ خیر وہ راستہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے چنا، اور پھر جب اس کے برعکس تم اپنے لیے کوئی راستہ چنتے ہو تو وہ بنیادی طور پر یعنی خیر کی الٹ ہوتا ہے، تمہیں نقصان ہوتا ہے اس سے۔ میں آپ کو گزارش کروں کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا تھا تو پھر وہ انسان کو بنایا کس لیے گیا؟ یعنی خدا نے تو انسان کو بنایا تھا کہ وہ اللہ کے کوئی کام کرے، تو کیونکہ اللہ نے اس کو فری ول دی، فری ول اس سے پہلے صرف اللہ کے پاس تھی، تو اب انسان نے اپنے کام بھی جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ڈال رکھے۔ تو اس طرح سے اس طرح کی تعلیمات ہمیں دی گئیں، جیسے میں نے کہا نا کہ جس میں ہمیں یہ جو دنیا تھی یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو یعنی کافروں کے لیے ہے، مسلمان کے لیے تو جو آخرت ہے، جبکہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ جو مومن ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے دنیا کی خوشگواریاں بھی ہیں، آخرت کی بھی خوشگواریاں ہیں، اور جو دنیا کا اندھا ہوتا ہے وہ آخرت کا بھی اندھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ نبی اللہ تعالیٰ کا اس کو دیکھ لیجئے،
تو جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان سب نے جو ہے وہ دنیا کے اندر حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور ان کی اکثریت نے دنیا میں حکومت قائم بھی کی۔ ان کا جھگڑا سسٹم کے ساتھ تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو وظیفے کرنے کی اجازت نہیں تھی یا نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے سسٹم کو چیلنج کیا کہ بھئی یہ جو سسٹم ہے یہ باطل ہے، یہ قرآن کریم سے متصادم ہے، یہ تم لوگوں کا سسٹم، اس میں جو لوگ ہیں ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، اس میں جو ہے وہ اونچ نیچ ہے، تو اس میں بردرہڈ نہیں ہے۔ تو یہ وہ بنیادی طور پر تعلیمات تھیں۔ اچھا، اب میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ میں جب بھی کہیں باہر بھی ملک سے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ پر انہوں نے اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ ہر آدمی جو پاکستان کا، یہ مثلا 25 کروڑ اگر یہاں کی آبادی ہے تو 25 کے 25 کروڑ یہ ایکسپرٹس ہیں، یعنی ہم میں ہر آدمی ماہر ہے، اور وہ بھی کسی ایک چیز کا نہیں، ہر چیز کا ماہر ہے وہ۔ یعنی اکثر آپ نے سنا ہوگا کوئی آدمی اس کے پاس آپ جائیں کہ یہ گھر اس کا نقشہ کس نے بنایا، وہ کہے گا جی میں نے بنایا، جی یہ تو آرکیٹیکٹ سے نہیں بنوایا آپ نے، وہ کہے گا جی آرکیٹیکٹ تو خراب کر دیتا ہے گھر۔ تو یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اب تو ہماری تو پرابلمس تھیں کہ ہمارے زمانے میں بڑے لیمیٹڈ ہمارے پاس وسائل تھے علم کے، ہماری ایکسیس جو ہے نالج تک بہت کم تھی، لیکن اب تو یہ جو ہے وہ انٹرنیٹ اور یہ جو آپ کا سوشل میڈیا، اس کے ذریعے آپ کی تو یعنی دنیا بھر کے نالج تک جو ہے وہ آج کا نوجوان جو ہے اس کی ایکسیس ہے۔ تو یہ فضول قسم کے کام اس سوشل میڈیا پر کرنے کے بجائے تو اس سے آپ سیکھیں، اور اس میں جو ہے وہ پازیٹیو چیزیں جو ان کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو ابھی گزارش کی نا کہ یہ جو خیر وہ راستہ ہوتا ہے جو اللہ نے انسان کے لیے چنا ہوتا ہے، جو قرآن کریم میں مذکور ہے، تو بالکل یہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ بندوق ہے تو بندوق جو ہے وہ اگر ظلم کرنے کے لیے اٹھائی جائے تو وہ شر ہے، اور اگر بندوق ظلم روکنے کے لیے اٹھائی جائے تو وہ خیر ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ اگر غلط کاموں کے لیے استعمال کیے جائے تو یہ شر ہے، اور اگر یہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کیے جائے تو یہ خیر ہے۔ تو اس سے جو دنیا کا علم ہے وہ سیکھیں، اور کسی کی آنکھوں اور کان اور دماغ سے دیکھنے سننے سوچنے کے بجائے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دماغ سے سوچیں۔ آپ یقین مانیے کہ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور یہی قرآن کریم سکھاتا ہے، اور یہی جو خدائے بزرگ و برتر کی جو ہے وہ ہدایت ہے ہمارے لیے، اور اسی پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، تو اگر ہم نے ایسا کیا تو کچھ عجب نہیں ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی برباد کر دی۔ تو کچھ عجب نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی، میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ عجب نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی برباد ہونے سے بچا سکیں۔